سونا میں بنا سکتی ہوں۔ گھر میں پہنچتی ہے، ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر سامنے رکھتی ہے اور اس پر بیٹھ کر سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرتی ہے۔ ایک بار دو بار پورا دن لگا کر وہ سورہ اخلاص پڑھتی ہے، دم کرتی رہتی ہے، تو یہ پتھر کا ٹکڑا سونا بن جائے گا۔ لیکن وہ پورا دن گزرنے کے بعد بھی وہ پتھر ہی رہتا ہے، سونا نہیں بنتا۔ حتیٰ کہ 3 دن اس طرح وہ کرتی ہے اور وہ پتھر ہی رہتا ہے، سونا نہیں بنتا۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہی عورت دوبارہ فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتی ہے، سارا معاملہ عرض کرتی ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، اس مٹی کے ڈھیرے پر، پتھر پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری، وہ سونا بن گیا، اور میں 3 دن سے لگاتار سورہ اخلاص پڑھ کر کام کر رہی ہوں، لیکن وہ پتھر سونا نہیں بن رہا۔ اس میں ماجرا کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ تو بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تو سورہ اخلاص پر پڑھ کر ہم تو کر رہی ہے، لیکن تیرے پاس وہ زبان نہیں ہے جو فرید الدین گنشکر کے پاس وہ زبان نہیں ہے جو فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں، یہ اللہ والوں کی عظمتیں ہیں کہ اللہ کریم حدیث پاک میں آیا کہ جب میں بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، سبحان اللہ، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو اللہ اس طرح اپنے پیاروں کو شان عطا فرماتا ہے، عظمتیں عطا فرماتا ہے، اپنے پیاروں کو اس طرح طاقتیں اور قوتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو ماہ رجب ہے، ایک جو اس کو خصوصیت حاصل ہے وہ یہ کہ اس میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے، اور اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے ایسے اللہ والے ہیں، بہت سارے ایسے اللہ کے پیارے ہیں جن کے آراس، جن کی عرس مبارک بھی اسی مقدس مہینے میں ماہ رجب کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے، یہ وہ پیارا مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ معراج کا معجزہ بھی اسی میں عطا ہوا، معراج کا معجزہ بھی اسی میں عطا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور پر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربی ارنی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کتنا حسین و جمیل ہے، کتنا پیارا ہے۔ جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو میری زیارت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام عرضگزار ہوتے ہیں، مالک کو بولا اگر میں موسیٰ، میں کریم، میں پیارا، میں تیرا نبی، میں تیرا رسول، اگر میں دیدار نہیں کر سکتا تو مالک بولا کہ تیرا دیدار کون کرے گا؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے آخری زمانے میں میرا ایک حبیب ہوگا، محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ میرا دیدار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں انا کلیم ہوگا اور محمد حبیب ہوگا۔ مالک بولا میں کلیم ہوں، میں تیرا پیارا ہوں، میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا، محمد تیرے حبیب ہیں، وہ تیرا دیدار کریں گے۔ فمل فرق بین الکلیم والحبیبی، یہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ میں کلیم تیرا دیدار نہیں کر سکتا اور حبیب تیرا دیدار کرے گا۔ فمل فرق بین الکلیم والحبیبی، حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ اللہ کریم کی طرف سے جواب آتا ہے اے موسیٰ اگر تو فرق جاننا چاہتا ہے تو پھر سن، تو موسیٰ ہے، میرا پیارا ہے، میرا کلیم ہے، تو مجھ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے، اور تو کوہ طور پر آ کر یہ دیدار کی طرف لے کر آتا ہے، دیدار کی آرزو لے کر آتا ہے، تیری طلب ہے کہ میں تجھے اپنا دیدار کراؤں، لن ترانی کہہ کر میں تجھے واپس بھیج دیتا ہوں۔ میرا حبیب وہ ہوگا جو میں ہانی کے گھر میں سو رہا ہوگا، میں 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کو بھیجوں گا، اور جبرائیل کے نورانی ہونٹوں سے محبوب کے قلبوں کو چوماؤں گا، اور پھر محبوب کو میں ان 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں، 70,000 فرشتوں کی بارات میں اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلاؤں گا، اسے میں عرش کی سیر کراؤں
سبحان اللہ. جسے میں دیدار کروں گا وہ میرا محبوب ہوگا. فرق ڈالے تو مطلوب کر دیکھے کوئی, قصہ ایک نور معراج سمجھے کوئی, کوئی کہ ہوش تو جلووں میں گم ہے کوئی, اس کو دیکھا کہ غصہ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سبحان اللہ. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ مقدس برکت والا ماہ رجب کا مہینہ ہے جس کی 27 رجب کو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ عرش پر بلا کر بغیر حجاب کے, بغیر پردے کے اپنے محبوب کو سر کی آنکھوں سے دکھا. سبحان اللہ. اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے, یہی وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے محبوب کے غلاموں کو, محبوب کی امت کو ایک تحفہ بھی عطا فرمایا, ایک تحفہ بھی عطا فرمایا ہے. تحفہ وہ ہوتا ہے جس کی بڑی قدر کی جاتی ہے. استاد اگر تحفہ دے تو طالب علم بڑا خوش ہوتا ہے, اس کو سنبھال کر رکھتا ہے, اور اگر پیر تحفہ دے دے, مرشد تحفہ دے دے, وہ دل و جان سے خود کو بڑا پیارا ہوتا ہے, اس کو بڑا سنبھال کر رکھتا ہے, اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کو بڑی احتیاط سے رکھتا ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہو تو بندہ وصیت بھی کر جاتا ہے کہ قبر میں بھی یہ میرے ساتھ ہونا چاہیے. تو مخلوق میں اگر کوئی ایک دوسرے کو تحفہ دیتا ہے, ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں, بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, بڑا اس کا جو ہے احترام کرتے ہیں. تو پھر جو خالق نے ہمیں تحفہ دیا ہے تو بتائیں اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے, اس کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اگر ہم اس تحفے کی ناقدری کرتے ہیں, اس تحفے کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں, اس تحفے کو جو ہے وہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے, اس تحفے کی قدر ہم نہیں کرتے, تو یقیناً پھر ہم ان لوگوں کے اندر شمار ہونے والے ہیں. ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جو ناقدرے لوگ ہیں, نالائق لوگ ہیں, جو خسارے والے لوگ ہیں. کہ مخلوق تحفہ دے ہم اس کی قدر کریں, لیکن جو خالق نے تحفہ دیا ہے اس تحفے کو ہم پسے کچھ ڈال دیں, اس کی اہمیت ہمارے نزدیک نہ ہو. آپ کو پتا ہے وہ تحفہ کون سا ہے؟ وہ تحفہ وہ ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ نماز کا پیارا تحفہ ہے جو اللہ نے 27 رجب کی رات, معراج کی رات میں اپنے محبوب کے وسیلے سے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا. یہ نماز کا تحفہ ہے, اور یہ نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز سے کتنی محبت کرتے تھے, اس نماز سے آپ کو کتنا پیار تھا. فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, یہ تو ضروری ہے, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے علاوہ تہجد کی نماز بھی پڑھا, بلکہ آپ پر تو تہجد کی نماز بھی فرض تھی. ہم غلاموں کے لیے یہ آسانی ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنا ہمارے لیے سنت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے 5 نمازیں فرض تھیں, اسی طرح 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی فرض تھی. اور نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی پر اکتفا نہ کرتے, 5 نمازیں بھی پڑھتے, تہجد بھی پڑھتے, رات کو اٹھ کر اتنا لمبا قیام کرتے, اتنی کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک نمازیں پڑھنے کی وجہ سے سوٹ جایا, غرب آ جاتے تھے. اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی, محبوب اتنا لمبا قیام نہ کیا کرو, اتنی کثرت کے ساتھ نمازیں نہ پڑھا کرو, کچھ آرام بھی کرو. اتنی کثرت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے, اتنی نماز سے آپ کو محبت تھی, اس قدر آپ کو ذوق تھا, اس قدر آپ کو شوق تھا, اتنے لمبے لمبے جو ہے آپ قیام کیا کرتے تھے. کثرت نماز کی وجہ سے, کثرت قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک گرم. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے محبت دیکھیں, نماز کے ساتھ لگاؤ دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل وقت آتا, کسی طرح کی کوئی پریشانی آتی, آپ اس وقت کی نماز ادا کیا, اس کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے. ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے, ہمیں بھی یہی تبلیغ فرمائی ہے, ہم تک بھی یہی پیغام پہنچایا ہے. کوئی بھی مشکل وقت آ جائے, پریشانی آ جائے, آزمائش آ جائے, مصیبت
اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو جاؤ، تمہاری مشکلات حل ہو جائیں، بارشیں بند ہو جائیں۔ تب بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو، دعا مانگو، اس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے کہ اللہ کریم اس نماز کی برکت سے ہمیں بارشیں عطا فرمائے۔ سورج کو گرن لگ جاتا ہے، چاند کو گرن لگ جاتا ہے، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ سورج کو گرن لگ گیا، آپ نے نماز ادا فرمائی، چاند کو گرن لگ گیا، تب بھی آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز کے ساتھ محبت اور لگاؤ دیکھیں، آج جو نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، تہجد کی نماز بھی ادا کی جا رہی ہے، رات کو اٹھ کر کثرت کے ساتھ نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں، بارشیں آنا بند ہو گئی، تب بھی نماز کا حکم۔ سورج کو گرن لگ گیا، تب بھی نماز، چاند کو گرن لگ گیا، تب بھی نماز، کوئی مشکل معاملہ آ جاتا ہے تب بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز ہے جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت بھی فرمائی ہے۔ نماز کے اندر فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ترغیب بھی دلائی ہے، خود بھی کثرت کے ساتھ نمازیں ادا فرمائی اور اپنے غلاموں کو اس کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی۔ اچھا، پھر اس نماز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضائل بھی بیان فرمائے، بے شمار اس کے فوائد بھی بیان فرمائے۔ اور جو نماز چھوڑ دینے والے ہیں، نماز نہیں پڑھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے وعیدیں بھی ان کی وعیدیں بھی بیان فرمائی۔ نماز جو پڑھتا ہے اس کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جو نماز پڑھتا ہے یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے دور ہوگی، جو نماز پڑھتا ہے یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نجات بن جائے گی، جو نماز پڑھتا ہے یہی نماز قیامت کے دن اس کے لیے دلیل بن جائے گی، جو نماز پڑھتا ہے نماز کی برکت سے اس کی قبر روشن ہو جائے گی، جو نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ اس میں کامیاب ہوگا، قیامت کی آگے ساری منزلیں آسان۔ کتنے فوائد ہیں، کتنی اس کی برکتیں ہیں، کتنی اس کی بہاریں ہیں، لیکن جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز ترک کر دیتا ہے، اللہ کے تحفے کو قبول نہیں کرتا، پھر بہت ساری اس کے لیے وعیدیں۔ آپ اس محفل میں آئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، آج سے یہ پکی نیت کر کے جائیں، جو پڑھتے ہیں 100 مرحبا، کروڑ مرحبا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ لیکن جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں غفلت کر جاتے ہیں، نماز میں کوتاہی کر جاتے ہیں، آج اس محفل میں آئے ہیں کہ آج یہ پکی نیت لے کر جائیں، یہ پکا عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں، مسجد میں آباد کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ ہمارے گھروں کو بھی آباد کرے۔ یہ محافل جو شروع کی گئی تھی اس مسجد میں، محفل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ مسجد میں آئیں، مسجد میں جمع ہوں، اللہ رسول کا ذکر ہو، اس کی برکتیں بہاریں بھی ہمیں حاصل ہوں، اور پھر انہی محفلوں کی برکت سے ہمارے جو نمازی ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ جائے، ہماری مسجدیں بھی آباد۔ نماز نہیں پڑھتے ان کی بڑی سخت وعیدیں ہیں، ان کی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ نماز کو چھوڑ دینے والا ہوتا ہے، جو نماز کو چھوڑ دینے والا ہوتا ہے اس کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں کی، جو نماز کو ترک کرنے والا ہوتا ہے اس کے چہرے سے نورانیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، جو نماز کو چھوڑ دینے والا ہوتا ہے جب وہ بندہ قبر میں جائے گا اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ نماز کو چھوڑ دینے والا ہے جب بندہ قبر میں جائے گا اس پر ایک بہت بڑے سانپ کو، بہت بڑے اژدہا کو مسلط کیا جائے گا جو صبح و شام اس کو کاٹتا رہے گا، اس کو ڈنک مارتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑ دینے والا ہے، فرمایا کہ نہ اس کے لیے نجات ہے، نہ اس کے لیے نور ہے، نہ اس کے لیے دلیل۔ نماز کو ترک کرنے والے کے لیے اتنی سخت وعیدیں، نماز کو جو چھوڑ دینے والا ہے فرمایا کہ نیک لوگوں کے دعاؤں کے اندر اس کا حصہ ختم کر دیا گیا۔ نیک لوگ جو دعا کرتے ہیں ساری امت کے لیے، سبھی لوگوں کے لیے، بے نمازی کو اس نیک لوگوں کی دعاؤں کا حصہ حاصل نہیں۔ اور یہ جو بے نمازی ہے، علماء کے، صحابہ کرام کے انداز کو اٹھا کر دیکھیں،
صحابہ کرام علیہ رضوان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، نبی پاک کی صحبت میں رہنے والے، نبی پاک کا دیدار کرنے والے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ انداز طریقہ کار تھا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا صحابہ کرام اس بندے کو کافر سمجھا، یہ سمجھتے تھے یہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت پہچان نماز ہے۔ صحابہ کے دور میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ، یہ انداز تھا، اسے وہ کافر سمجھا گیا۔ ہمارے چار بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، چاروں کے اقوال، چاروں کا انداز پڑھ کر دیکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے، آپ فرماتے ہیں اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اس کو اتنی دیر قید میں رکھا جائے جب تک وہ پکی توبہ نہیں کر دیتا، پکا نمازی نہیں بنتا۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، تینوں امام لاکھوں کروڑوں جن کے آج چاہنے والے ہیں، جن کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ تینوں یہ کہتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ، یہ چاروں امام لیکن کیسا انہوں نے، اب انہوں نے اپنی طرف سے تو نہیں فرمایا، قرآن و حدیث انہوں نے پڑھا، قرآن و حدیث کے یہ امام گزرے ہیں، ان کے اندر حکم ہی یہی پڑھا کہ قرآن و حدیث میں نماز کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے، کہا کہ جو بے نمازی ہے اس کو قتل کر دیا۔ 11ویں بارے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں، جن کے نام کی ہم 11ویں بناتے ہیں، بس یہ آخری بات ہے، بیان کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں بے نمازی اگر مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے پیارے گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اسے قرضہ نہ دیا جائے۔ کیوں؟ فرمایا جو اللہ کا قرض ادا نہیں کر رہا تمہارا قرضہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہر بچہ جن کو، ہر بڑا جن کو جانتا ہے، جن کی ولایت سے ہر شخص بخوبی واقف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے وہ سور سے بھی بدتر، جانوروں کے اندر جو سب سے برا جانور ہے خنزیر ہے، سور ہے، آپ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے وہ سور سے بھی بدتر برا ہے۔ آئیں پکی نیت، پکا عہد کریں اس مقدس مہینے کے اندر، جہاں اس مقدس مہینے میں ہم نے نفلی روزے بھی رکھنے ہیں، اس مقدس مہینے میں قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس مقدس مہینے میں ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، اس مقدس مہینے میں درود و سلام کی کثرت بھی کرنی ہے، اس مقدس و پیارے مہینے میں آج سچی اور پکی نیت دے کر جائیں کہ پنجگانہ نماز با جماعت مسجد میں بھی ادا کریں انشاءاللہ۔ نماز میں ایک ہی ٹائم کی پڑھا ہے، وہ ایک پڑھتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے، باقی کوئی سخت گناہگار ہے، اسے چاہیے